والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد مدرسہ قاسم العلوم قاسم پورہ قاسم آباد میں مدرسہ کے منتظمین اور تمام رفقاء کا شکر گزار ہوں۔ بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، ناظرہ مکمل کیا ہے۔ بچوں کی اس خوشی میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ بچوں کی خوشی بڑی خالص خوشی ہوتی ہے۔ بڑے کو ہو کر تو بڑی ملاوٹیں ہو جاتی ہیں خوشیوں میں۔ خالص خوشی کس کی ہوتی ہے؟ بچوں، کسی ملاوٹ کے بغیر ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ 10 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، 11 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ بچوں کی خوشی ہے، ان کے والدین کی خوشی ہے، ان کے خاندانوں کی خوشی ہے، اور اس خوشی میں ہم بھی شریک ہیں۔ یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بچوں کی خوشی میں شریک ہونا۔ بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یتصابا مع الصبیان، بچوں میں بیٹھتے تھے تو بچے ہی بن جایا کرتے تھے۔ بچوں کی خوشی میں بچے بننا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بچوں جیسی باتیں، اپنے لیول کی باتیں ہوتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں میں بیٹھتے تھے تو بچوں والی باتیں ہی کرتے تھے، بچوں کی طرح باتیں کرتے تھے۔ یتصابا مع الصبیان، بچوں کے ساتھ بچے ہی بن جایا کرتے تھے۔ اور بچے صحیح انجوائے ہی تب ہی کرتے ہیں کہ جب بچوں کے ساتھ بچوں والی باتیں کی جائیں۔ خیر، یہاں جو کہ بڑوں کی کیا اکثریت ہے، بچوں سے صرف ایک بات کروں گا، باقی آپس میں باتیں کریں گے۔ پھر ہم جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، ناظرہ مکمل کیا ہے، ان سے ایک دو باتیں کروں، بچوں سے ایک دو باتیں کروں۔ بیٹا جی، آپ نے حفظ کیا، ماشاءاللہ مبارک، اللہ پاک مبارک کرے۔ آپ نے حفظ کیا ہے، آپ نے کیا۔ اور اگر میں کہوں کہ اکیلے آپ نے نہیں کیا، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں۔ سب سے پہلے تو ماں باپ ہے، ماں باپ نے کروایا ہے تو آپ نے کیا ہے۔ ماں باپ حفظ نہ کرواتے تو آپ نے کر لینا تھا۔ اس کے بعد استاد محترم ہیں، کوئی استاد نہ ملتا تو آپ نے حفظ کرنا تھا۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ استاد محترم کا، ایک ہے یا دو ہیں۔ تیسرا مدرسہ بنانے والے۔ یہ مدرسے کا نظم نہ ہوتا، نیٹ ورک نہ ہوتا تو آپ نے حفظ کر لینا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر جن لوگوں کے تعاون سے یہ مدرسہ بنا۔ بیٹا جی، آپ کا نمبر 5واں ہے۔ آپ کا نمبر کون سا ہے؟ 5واں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ والدین کا۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ اساتذہ کا۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ مدرسہ بنانے والوں کا۔ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ تعاون کرنے والوں کا۔ آپ کا نمبر کون سا ہے؟ 5واں۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ کسی کی وجہ سے کوئی اچھی چیز مل جائے تو وہ یاد رہتا ہے، یاد رہنا چاہیے۔ کسی کی وجہ سے اچھی نوکری مل گئی ہے، وہ یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کسی کی وجہ سے 4 پیلیاں مل گئی ہیں تو یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کسی کی وجہ سے کوٹھی مل گئی ہے، وہ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور جن کی وجہ سے قرآن ملا ہے، یہ یاد رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے؟ آپ اپنے پیچھے 4 صفحے کھڑی ہیں، آپ کے پیچھے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات اپنی دعاؤں میں بھی ان کی عزت بھی کرنی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک یاد کر لیا ہے، ماشاءاللہ یاد کر لیا کافی ہے یا یاد رکھنا بھی ہے؟ بیٹا جی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یاد کر لیا کافی ہے یا رکھنا بھی ہے؟ کب تک رکھنا ہے؟ یاد کیا کتنے سالوں میں ہے؟ کتنے سال لگے ہیں؟ 3 سال، 2 سال؟ یاد رکھنا کتنے سال؟ 5 سال کافی ہے؟ 5 سال کافی ہے؟
10 سال کب تک یاد رکھنا ہے؟ بس یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت ہوگی، کیا خیر ہوگی یا ویسے مولویوں والی باتیں ہیں؟ یہ مولویوں کی باتیں ہیں یا ہوگی؟ حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، جنت دوزخ بھی ہوگی، سارے مراحل گزر جائیں گے۔ جنت والے جب جنت میں انٹر ہو جائیں گے نا، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو 2 طبقے ہوں گے۔ ایک طبقہ تو ہوگا جو الاٹمنٹ پہ جائے گا، الاٹمنٹ ہاتھ پہ ہوگی، فلاں کا جنت کوئی قاسم آباد نہیں ہے، جنت کائنات ہے، فلاں علاقے میں، فلاں کالونی میں، فلاں شہر میں، فلاں تمہارا فلاں کوٹھی ہے، جاؤ۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے کو اپنی جگہ، اپنی کوٹھی، اپنا مکان، اپنی کالونی تلاش نہیں کرنی پڑے گی، سیدھا پہنچے گا۔ آج کل اس کا ترجمہ آسان ہے، پہلے نہیں سمجھ آتی سیدھا کیسے پہنچے گا۔ جنت میں داخل ہوگا، الاٹمنٹ بھی پکڑا دی جائے گی، لوکیشن بھی پکڑا دی جائے گی، سیدھا جائے گا۔ کہیں پوچھنا پڑے گا؟ الاٹمنٹ بھی پکڑا دی جائے گی اور لوکیشن بھی سیدھا جائے گا۔ جس کے لفظ یہ ہے کہ اس کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہاں جانا ہے، خود پہنچے گا۔ بس جنتیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو الاٹمنٹ پہ جائے گی، لوکیشن پہ جائے گی، لیکن حافظ صاحبان چانس پہ جائیں گے۔ سن رہے ہو؟ حافظ صاحبان کس پہ جائیں گے؟ ان کو نہ لوکیشن دی جائے گی، نہ الاٹمنٹ دی جائے گی، چانس دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ، جہاں بن الجنت والناس کہوگے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ الاٹمنٹ ہے، یہ چانس ہے۔ اور اس یہ ہوگا کما کنتا ترتل فی الدنیا۔ ایک بات تو یہ ہے، اس حوالے سے پہلی بات یہ کہ اللہ پاک جب فرمائیں گے حافظی پڑھتے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، تو اس وقت تک یاد ہوگا تو پڑھیں گے نا بھائی، یہیں بھول گئے تو کیا پڑھیں گے؟ محنت مزدوری کی ہے، تنخواہ جیب میں ڈالی ہے، گھر پہنچے گی تو تنخواہ، راستے میں جیب کٹ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یاد ہوگا تو پڑھیں گے نا، یہیں بھول گئے تو کیا پڑھیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ پاک فرمائیں گے کما کنتا ترتل فی الدنیا، پڑھو جیسے دنیا میں اپنی موج میں پڑھا کرتے تھے۔ ہر حافظ کی اپنی موج ہوتی ہے، کوئی 10 منٹ میں پارہ پڑھتا ہے، کوئی 15 منٹ میں پڑھتا ہے، کوئی 20 منٹ میں پڑھتا ہے، کوئی 25 منٹ میں پڑھتا ہے، اور جو آدھے گھنٹے والا ہم کہتے ہیں آدھا گھنٹہ پڑھ دے رہا تھا، آدھے گھنٹے میں پڑھتا ہے۔ ابھی رمضان مبارک گزرا ہے، رمضان مبارک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 3-4 دن تو چیک کرنے میں گزرتے ہیں کہ کون سا حافظ جلدی فارغ کرتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں؟ 3-4 دن کے بعد پھر حافظ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک جگہ تراویح میں قرآن پاک ختم تھا تو میں گیا ہوا تھا، ایک نوجوان استاد جی سارے قاری صاحب بڑا مزہ ہے بہت، میں کیا ہوا 50 منٹ میں ہر چیز نمٹا دیتے تھے، 50 منٹ میں ہر چیز میں نے کہا نمٹا ہی دیتے تھے، نمٹا دیتے تھے یا نمٹا ہی دیتے تھے۔ حکم ہوگا جیسے دنیا میں پڑھتے تھے نا، سب سے پہلے بس ہوگا 10 منٹ والا، پھر بریک لگے گی 15 منٹ والے کو، پھر رکے گا 20 منٹ والا، پھر 25 والا، اور سب سے آخر میں کون جائے گا؟ جو جڑا آدھا گھنٹہ پڑھ ہی نہ۔ تو دوسری گزارش میری یہ ہے، بھائی رانا عثمان قصوری صاحب کی گاڑی کے آگے کوئی گاڑی کھڑی ہے 95 پنجے،
وہ جس کی گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی نکالے، انہوں نے گاڑی نکالنی ہے۔ 95 پنجی گاڑی جس کی کھڑی ہے نا ادھر پارکنگ میں، وہ اپنی گاڑی ذرا نکال۔ پہلی گزارش بچوں سے میں نے یہ کی ہے کہ اس وقت تک یاد رہے گا تو پڑھیں گے، ورنہ چانس گیا۔ دوسری بات میں نے کی ہے کہ اپنی رفتار یہیں سیٹ کر لیں، کیونکہ اللہ کا فرمائے گا کما کنتا ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں اپنی موج میں آ کے پڑھا کرتے تھے نا ویسے پڑھو، اپنی رفتار صحیح سیٹ کر لو کہ جگہ کہاں لینی ہے، اندازہ کر لیں کہ رفتار صحیح کر لیں۔ یہ تو بچوں سے میں نے 2 باتیں کی ہیں۔ اب آپس میں بھی کوئی بات کر لیں۔ قرآن پاک کے حوالے سے بیٹھے اور جلسے کا موضوع بھی کیا ہے، عظمت قرآن کریم۔ ساری 20 باتیں کرنے کی، نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ میرے پاس۔ صرف یہ اس کا قرآن پاک ہم سے خود کیا اپنے بارے میں کیا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن پاک خود اپنی زبان سے ہم سے کیا مانگتا ہے، 2-3 باتیں۔ قرآن پاک کا مجھ سے اور آپ سے دونوں سے سب سے تقاضا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ قرآن پاک کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا کرو یار، جتنا بھی پڑھ سکو۔ پابندی نہیں لگی کہ پارا پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکو، لیکن فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن پاک کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا کرو، جتنا آسانی سے پڑھ سکو، لیکن پڑھو ضرور۔ اس کی حد کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، معمول کسے کہتے ہیں؟ روٹین ورک۔ 24 گھنٹے میں 7، 8، 10 کام ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روٹین ورک ہے جی۔ اس میں ایک تلاوت ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے کے روزمرہ معمولات میں سے ایک کیا ہونی چاہیے؟ تھوڑی کرو یار، کرو صحیح۔ ایک حد تو یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جس مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، تھوڑی بہت کچھ بھی، اس کا سینہ کل بیت الخرب اجڑا ہوا گھر ہے۔ دوسری حد یہ بیان کی ہے کہ جس گھر کے ماحول میں تلاوت نہیں ہے 24 گھنٹے میں کبھی بھی، کبھی کوئی تو کرے نا یار، دن کو کرے رات کو کرے، جس گھر کے ماحول میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے 24 گھنٹے میں کبھی بھی، وہ گھر بھی اجڑا ہوا گھر ہے، کل بیت الخرب، ویران گھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن کی حد کیا ہے کہ ایک مسلمان مرد، عورت، بوڑھا، جوان، اس کے معمولات میں تھوڑی بہت تلاوت ضرور ہونی چاہیے، اور گھر کے ماحول میں 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا رتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک آرام سے پڑھو یار، صحیح پڑھو، جتنا پڑھو تھوڑا پڑھو، لیکن جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو۔ صحیح پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی زبان ہے، لفظ صحیح بولیں گے تو معنی صحیح رہے گا، لفظ غلط ہو جائے گا تو معنی بدلے گا ہی نہیں بدلے گا۔ کسی بھی زبان کا لفظ بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے، لہجہ بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے۔ میں 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا۔ چلو قرآن پاک تو بہت اونچی چیز ہے، انگریزی کی بات کرتا ہوں۔ لفظ صحیح بولتے ہیں تو معنی صحیح رہتا ہے، اور لفظ غلط بولے تو معنی صحیح رہتا ہے۔ ایک جگہ میں گفتگو کے لیے گیا، ایک نوجوان قلم کاغذ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟ آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا نوٹس لینا تمہارا کام نہیں ہے، نوٹس تھانے والے لیں گے، نوٹس لینے ہیں تو لے لو، نوٹس لینے ہیں تو لے لو، نوٹس لینا تمہارا کام نہیں ہے۔ اب نوٹس اور نوٹس کو فرق ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کام نہیں ہے، یہ CDD والے لے لیں گے، تھانے والے لے لیں گے، اگر نوٹس لینا ہوا، نوٹس لینے ہیں تو لے لو،
نوٹس اور نوٹس میں فرق کتنا، ایک حرکت کا فرق ہے، معنی کیا سے کیا ہو گیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ معنی بدلتا کہ نہیں بدلتا؟ کسی بھی زبان کا ہو یا، بلکہ لہجہ بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے. اردو کا لفظ ہے یار اچھا، لفظ کیا ہے؟ اچھا. اچھا اس کا معنی ٹھیک ہے. اچھا یہ وہی پہلے والا اچھا ہے؟ یہ سوال ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، ایک لہجے میں کہا ہے معنی اور ہے، دوسرے لہجے میں کہا ہے معنی اور ہے، تیسرے لہجے میں کہا ہے معنی اور. انگریزی کا لفظ غلط بولیں گے تو معنی بدلے گا، اردو کا لفظ غلط بولیں گے تو معنی عربی کا بھی بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ بات لمبی نہ ہو جائے، ورنہ یہ شکایت تو خود قرآن پاک نے کی ہے 3-4 جگہ کی، ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. قرآن پاک نے شکایت کی ہے، شکوہ کیا ہے یہودیوں کا. آپ کے پاس آتے ہیں اِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ پاک نے فرمایا آپ کے پاس آتے ہیں یہودی، سلام کہتے ہیں، لفظ غلط بولتے ہیں. کہتے کیا ہے؟ سلام. لفظ کیا بولتے ہیں؟ غلط، اور معنی بگاڑ دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، زمانہ وہ تھا جب ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے. اماں جان بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ایک یہودی گزرا، السلام علیکم یا ابوالقاسم، تیزی سے السلام علیکم یا ابوالقاسم. اب السلام علیکم کہیں تو معنی کیا ہے؟ آپ پہ سلامتی ہو، اور سام کا معنی موت ہے. السلام علیکم تینوں موت پہ. تیزی سے بولیں تو سلام بولا جاتا ہے یا سام بولا جاتا ہے؟ ہم بھی سلام کیا، السلام علیکم جی، ہمارا سلام بھی کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم جی. وہ کہتے ہیں السلام علیکم جی، کرتے نو موت پہ، کرتے نو موت پہ. بچے ٹھیک سن، ہمارا سلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم بھی کہتے ہیں نا. یہی یہودی نے کہا تھا. اماں جی سمجھ گئی کیا کہا اس نے. اماں جی غصے میں آئی، علیک السلام واللعنہ، تجھ پہ لعنت ہو، تجھ پہ موت پڑے، کیا بک رہا ہے. وہ تو چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو کیوں غصے میں آ گئی تھی؟ یا رسول اللہ آپ نے کیا سنا نہیں، کیا کہا اس نے؟ سلام نہیں کہا، سلام کہا ہے. اب میں نے بھی جواب دے دیا تھا نا. اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم، تجھ پہ، میں نے کہا تجھ پہ. لیکن یہ شکایت تو قرآن پاک نے کی ہے، یار لفظ صحیح بولا کرو. تو میں نے کیا بات کی ہے؟ قرآن پاک کا تقاضا ہے کہ تھوڑا پڑھو، لیکن صحیح تو پڑھو نا. لفظ صحیح پڑھو، صحیح لہجہ صحیح رکھو. لفظ بدلو گے معنی بدلے گا، لہجہ بدلو گے معنی بدلے گا. اور عام گفتگو میں لفظ کا معنی بدلے تو لفظ کا معنی بدلتا ہے، قرآن پاک میں بدلے تو صرف معنی ہی بدلتا ہے، صرف معنی بدلتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بدل جاتا ہے. اور یہ اس بات کا آخری جملہ، صحیح لفظ سیکھے بغیر بولا جاتا ہے. انگریزی کا تلفظ صحیح کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر کے سامنے مشق. اردو کا لفظ صحیح بولنے کے لیے اردو کے پروفیسر سے پوچھتے ہیں جناب لفظ کیا ہے، اور قرآن پاک سیکھے بغیر آ جاتا ہے. میں نے قرآن پاک کا دوسرا تقاضا یہ عرض کیا ہے، قرآن پاک کا تقاضا تھوڑا پڑھو، صحیح تو پڑھو نا، لفظ تو صحیح بولو، لہجہ تو صحیح رکھو. قرآن کرام تشریف فرمائے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا لفظ صحیح بولو، لہجہ صحیح رکھو، تجوید کا کوئی مسئلہ پیچھے رہ گیا؟ لفظ صحیح بولو اور لہجہ، تجوید اسی کا نام ہے نا. اور یہ سیکھے بغیر نہیں آتی. تو بات میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، بچوں نے تو پڑھا ہے، بات لمبی نہیں کرتا، میں سمیٹ رہا ہوں. بچوں کے پڑھنے سے ہمارا پڑھنا صحیح ہو جائے گا.
میرے 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، کچھ ثواب ہوگا، ان کے صحیح پڑھنے سے میرا پڑھنا صحیح ہو جائے گا، ان کے پڑھنے سے میں بھی پڑھ گیا ہوں، ان کے صحیح پڑھنے سے میرا پڑھنا صحیح ہوگا، میں اپنا تو خود صحیح کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں حفاظ کرام سے، قراء کرام سے آج کل 2 باتوں کی بطور خاص تلقین کر رہا ہوں، یار بابوں کا تلفظ بھی صحیح کیا کرو، بابے بھی وقت دیں، بچوں کو بھیج کے خوش نہ ہو جائیں کہ بچہ میرا پڑھ گیا ہے، بچہ پڑھ گیا، آپ اسی طرح ہیں۔ بچی کو بھیجا ہے تو اماں جی کا صحیح نہیں ہوا، اماں جی نے اپنا لفظ قرآن خود صحیح کرنا ہے، اور صحیح کریں گی تو ہوگا، ورنہ ایک تو میں یہ تلقین کیا کرتا ہوں قراء کرام کو، مدارس والوں کو، یار بڑوں پر بھی توجہ دو، ان سے بھی کوئی 10 منٹ وقت مانگ لیا کرو۔ کیا خیال ہے اگر آپ قاری صاحب سے کہیں گے، بڑے بڑے بابے جو ہیں، کہ ہمارا قرآن پاک تلفظ صحیح کر دو، تو قاری صاحب انکار کر دیں کہ میں باپوں کو نہیں پڑھاتا؟ کیوں قاری صاحب؟ یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ بچوں کے پڑھنے کا ثواب بھی حاصل کریں، لیکن اپنا پڑھنا بھی تو صحیح کرے نا۔ ایک بات اور کر کے بات ختم کر۔ قرآن پاک نے تو سارے قرآن کے بارے میں کہا ہے، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب پڑھتے ہو تو سمجھو بھی نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون کس کا جملہ ہے؟ قرآن کا۔ کس کے بارے میں ہے؟ قرآن کے بارے میں۔ کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے۔ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہو نا تو سمجھ بھی آئے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا، یا اللہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ کس سے باتیں کرتا ہے؟ ہم سے۔ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں اس کی باتیں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، یار کمال کی بات۔ اور اس سے اگلی بات، قرآن میں تو اللہ باتیں کرتا ہے، ہم سے کرتا ہے۔ نماز میں کون باتیں کرتا ہے؟ نماز میں کون باتیں؟ ہم کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسا ڈائیلاگ دنیا میں کہیں سنا ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے، میں نہ اس کی سمجھ رہا ہوں نہ اپنی سمجھ رہا ہوں، ڈائیلاگ کیے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کہیں ایسی گفتگو سنی ہے؟ ادب سے کھڑا ہوں، وضو کر کے کھڑا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہوں، اللہ کی باتیں دہراتا جا رہا ہوں، اپنی کرتا جا رہا ہوں، نہ اس کی سمجھتا ہوں نہ اپنی سمجھ۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور بھی دنیا میں کوئی ایسا کلام کرتا ہے؟ چلو میں اس کی بات ہی سمجھ رہا، اپنی تو سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس سے میری ایک تلقین یہ ہوتی ہے، آج کل میں 2 باتوں کی کمپین کر رہا ہوں، 3 باتوں کی، وہ دوہرا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ جن بچوں کو آپ قرآن پاک کا حافظ بناتے ہیں نا، یا تھوڑی سی محنت کر کے ان کو ساتھ ساتھ مڈل بھی کروا دیا کریں، ان کے 3 سال بچ جائیں گے۔ قراء کرام کو آج کل تلقین کر رہا ہوں کہ 3-4 سال حفظ میں لگ جاتے ہیں، اس دوران تیاری کر کے مڈل بھی کروا دو یار، تاکہ آگے بڑھنے میں ان کے 2-3 سال اور نہ لگیں۔ دوسری بات، بچوں کا قرآن پاک یاد کروایا ہے، صحیح کروایا ہے، ان کے بڑوں کا بھی صحیح کروا دیں، تلقین کریں باروں کو، ان کو 10 منٹ یا 15 منٹ ایک آیت کا لفظ صحیح کر لیں روز کا۔ اور تیسری بات یہ کہ کم از کم نماز کا ترجمہ تو پڑھا دیں ان کو، یہ بہت ضروری ہے کہ امام مسجد کی انتظامیہ، قاری صاحب بڑوں کو ترغیب دے کر نماز کا ترجمہ تو پڑھا دینا، کم از کم مجھے یہ تو پتہ چلے کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، کوئی مانگ رہا ہوں، کوئی دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ یہ 3-4 گزارشات کے ساتھ میں ان بچوں کو، حفظ کرنے والے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے پر، ناظرہ پڑھنے والوں کو ناظرہ مکمل کرنے پر، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے تمام متعلقین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان بچوں کا پڑھنا تمام متعلقین کے لیے
دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سنت مبارکہ کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائیں، تاکہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو اور آخرت میں نجات مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔